व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। ये जो मेरा आज व्लॉग है ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे है जो कुछ दिनों बाद होने वाला है 5 तारीख को। और मैं आपको ये बात बताता जाऊं कि दुनिया का सबसे पावरफुल जो इलेक्टेड ऑफिस है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का है, who is elected along with the vice president. अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो तरीका है इलेक्शन का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट कोशिश करता हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग करके समझाऊं। अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हर लीप साल में नवंबर में होता है और ये 2 नवंबर से लेके 8 नवंबर तक जा सकता है। कैसे? आइन में ये लिखा है कि नवंबर के जो पहला मंगल होगा पहले सोमवार के बाद उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन होगा। तो इस साल जो पहला मंडे आ रहा है वो 4 को है और पहला ट्यूसडे भी फिर मतलब है फर्स्ट ट्यूसडे आफ्टर फर्स्ट मंडे। अगर 1 तारीख को मंगल है तो ये 8 को चला जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो ये असूल है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट की ज़ाहिर है अपनी क्वालिफिकेशन है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इलेक्शन होता है ये। और अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, लेकिन अब मोर और लेस ये डायरेक्ट बन चुका है, वो भी आपको समझाता हूं मैं। पहला इलेक्शन हुआ 1788 में और ये जो अब इलेक्शन होगा ये 60th होगा और आज तक 46 प्रेसिडेंट आए हैं, जिसमें रिपब्लिकन 19, डेमोक्रेट 16, यूनियन पार्टी बनी थी वो जो सिविल वार थी उसमें से 1, और विक पार्टी थी जो बाद में ख़त्म हो गई, विक 4, और डेमोक्रेट रिपब्लिकन एक पार्टी थी, डेमोक्रेट रिपब्लिकन जो बाद में डेमोक्रेट बन गए, वो हैं 4, और फेडरलिस्ट 2। तो ये जो अब इलेक्शन होगा ये 60th है। 200 साल से ज़्यादा हो गए, बल्कि 230 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अमेरिका का जो प्रोसेस है वो एक दिन नहीं रुका। इसलिए कहते हैं कि अमेरिका इज़ अ ग्रेट डेमोक्रेसी जो शुरू हुई जमहूरियत से और आज तक चल रही है। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार और सबसे बड़ी जो थी उनकी अपनी सिविल वार थी, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन हुए। और किसी डेमोक्रेटिक कंट्री की ग्रेटनेस ये है कि उसकी इब्तिदा जमहूरियत से हो और चले। अमेरिका में जो वोट का हक है वो वोट की जो उम्र है वो 18 साल है, लेकिन पहले ज़्यादा थी। और औरतों को फाइनली जो हक मिला वोट का वो 1918 में मिला। उससे पहले ये कुछ स्टेट्स में था, कुछ नहीं था, ओवरऑल नहीं था। अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो तरीका मैंने कहा इनडायरेक्ट है। ही इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टर्स, हर स्टेट के इलेक्टर्स। अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट से 2 सेनेटर हैं, छोटी है या बड़ी स्टेट है, 2 सेनेटर। और फिर उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जितनी पॉपुलेशन है उतनी उनकी तादाद है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो बास स्टेट्स की ज़्यादा है, बास की कम है। तादाद है 538 इलेक्टोरल कॉलेज की, क्योंकि सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगर आप मेंबर्स मिलाएं तो वो 538 हैं। हर स्टेट से 2 सेनेटर प्लस, और जो कैपिटल एरिया है वाशिंगटन डीसी उससे सेनेटर्स नहीं हैं, उसके 2 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में नुमाइंदे हैं जो वोट देते हैं। और बास स्टेट्स में की तादाद ज़्यादा है
فار ایگزامپل کیلیفورنیا ہے، اس کے سب سے زیادہ ان کے ہیں الیکٹورل، وہ ہیں 52، فالوڈ بائی ٹیکسس 38 اور فلوریڈا 28، نیو یارک 26، پین 17، اور سب سے کم 3 ہیں۔ 6 اسٹیٹس ایسی ہیں جن کے تین نمائندے ہیں، 2 سینیٹرز اور پلس۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ 1964 سے لے کے آج تک نہیں بڑھے۔ فار ایگزامپل میں جب سن 84 سے 88 تک پڑھتا تھا ایریزونا میں، یونیورسٹی آف ایریزونا، تو ایریزونا کے 9 سیٹس تھی، 2 اور 7، آج بھی 9 ہیں۔ پاپولیشنیں بڑھ گئی ہیں لیکن وہی ہے۔ تو کل 538 الیکٹورلز ہیں، ان کو 5 نومبر کو لوگ الیکٹ کریں گے۔ وہ الیکٹورلز بعد میں جا کے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ کو ووٹ دیتے ہیں علیحدہ علیحدہ۔ پہلے ایک ووٹ ہوتا تھا دونوں کے لیے، لیکن بعد میں جب 12th امینڈمنٹ آئی تو وہ الیکٹورلز اب 2 ووٹ دیتے ہیں 2 بندوں کو۔ اب امریکہ میں پارٹی لائنز اتنی سٹرونگ ہیں کہ کوئی ادھر ادھر نہیں جاتا، اور اگر چلا بھی جائے تو اس کو کہتے ہیں فیتھ لیس پارٹی مین، فیتھ لیس پارٹی مین۔ بتاؤں جو بڑی سٹیٹس ہیں یہ فیصلہ کر دیتی ہیں، کیونکہ امریکن سسٹم ایسا ہے کہ ونرز ٹیک آل، میں وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لیکن یہ جو بڑی سٹیٹس ہیں، اب یہ جو میں نے 5 سٹیٹس کا بتایا، اگر ٹرمپ ان 5 میں جیت گیا تو مین ہی از دا دین پریزیڈنٹ۔ ہر پارٹی کو 270 الیکٹورل چاہیے جیتنے کے لیے، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے چونکہ ونر ٹیکس آل سسٹم ہے ان کا۔ وہ اچھا ڈیموکریٹک سسٹم نہیں ہے، اس پہ بڑی کریٹیک ہوتی ہے، ہوئی ہے، لیکن سسٹم ہے ویل ایکسیپٹیبل۔ کوئی پولیٹیکل سسٹم 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا، چلانے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ امریکن کانسٹیٹیوشن سے فار بیٹر ہے، ڈیٹیل ہے۔ وہ تو 7 آرٹیکل ہیں اور 27 امینڈمنٹ ہیں، چھوٹا سا، لیکن ان کی جمہوریت صحیح چل رہی ہے، ہماری نہیں چلتی۔ تو چلانے والے پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں، کوئی آئین خود نہیں چلتا۔ تو جب الیکشن ہو جاتا ہے تو الیکشن جب ہو گیا پتہ چل جاتا ہے کہ کون پریزیڈنٹ ہے، لیکن وہ جو فارمیلٹی ہے کہ الیکٹورلز اکٹھے ہوتے ہیں، تو الیکٹورلز دسمبر میں 1 ٹیوزڈے جو پہلا منگل ہے دوسرے بدھ کے بعد، دسمبر میں 1 ٹیوزڈے آفٹر 2 جو وینسڈے آتا ہے تو وہ اس میں ملتے ہیں۔ اس دفعہ 17 دسمبر کو ملیں گے اور پھر وہ ووٹ دیتے ہیں، لیکن ووٹ ویسے جاتا ہے۔ اور یہ الیکٹورل کون ہیں؟ یہ میں اور آپ ہیں، کوئی ہوتا ہے، نام ہوتے ہیں مختلف، لیکن پارٹی سے ایفیلیٹ ہوتے ہیں، اور دے ووٹ فار پریزیڈنٹ اینڈ وائس پریزیڈنٹ۔ لیکن پارٹی سسٹم اتنا سٹرونگ ہے اور اتنی انٹرینچڈ ہے، اور ظاہر ہے جن کو جو الیکٹورلز ہوتے ہیں وہ روبوٹ تو نہیں ہوتے، ڈمی تو نہیں ہوتے، لیکن وہ پارٹی مین ہوتے ہیں، میل یا فیمیل، جن کو عوام الیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن عوام ایکچولی پریزیڈنٹ کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ اب ایریزونا میں لوگ ٹرمپ کو ووٹ دیں گے، یہ کاملا کو ووٹ دیں گے، لائنز فالو ہوتی ہے۔ لیکن ایک کویسچن ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو الیکٹورل ہیں آگے جا کے اپنے پارٹی کو نہ دیں، ہو سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن پارٹی لائنز اتنی سٹرونگ ہیں، اور ظاہر ہے دین دے اب رولز چینج ہوئے ہیں، اور بعض سٹیٹس میں تو پنشمنٹ ہے اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ ان کی جمہوریت جو ہے نا پرانی ہے، ان کی قدریں، ان کی ویلیوز بہت سٹرونگ ہے، جو بیس ہوتی ہیں۔ جمہوریت کو چلانے والی ویلیوز روایات ہوتی ہیں جو انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں بن سکی۔ ہم نے جو اچھی روایات بن سکتی تھی ان کو نہیں
پروان چڑھنے دیا اور جو غلط روایات ہیں اس کو سپورٹ کیا ہم نے اور جو انسٹیٹیوشن سٹرانگ کر سکتے تھے جوڈیشری یہ وہ ٹھیک ہے نا اور جو ان ڈیموکریٹک فورسز ہیں انہوں نے سارا ہائی جیک کیا ہے خوبصورتی چیکس اینڈ بیلنسز ہے اور کوئی پولیٹیکل سسٹم ہو اس کی خوبصورتی چیکس اینڈ بیلنسز اینڈ سپریشن آف پاور ہوتی ہے اب مقابلہ بڑا سخت ہے 5 کو دیکھیں کیا ہوتا ہے دس ٹائم کمپٹیشن ویری اسٹرکٹ ٹرمپ کے جو اگینسٹ جاتی ہے بات وہ یہ سوائے ایک پریزیڈنٹ کے کلیو لینڈ جو کہ الیکشن ہارا اور ری الیکٹ نہیں ہوا اور وہ الیکٹ ہوا آج تک امریکہ میں یہ ہے کہ پریزیڈنٹ اگر دونوں دوسری دفعہ الیکٹ نہیں ہوتا تو وہ پھر الیکشن آگے نہیں لڑتا لیکن ٹرمپ از گوئنگ ٹو ڈو اٹ اور میرا اپنا اوپینین یہ ہے انالیسس ہے ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈو اٹ کہ ٹرمپ ول ون ود نیرو مارجن ٹرمپ کی پوزیشن بہتر لگتی ہے